پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آیات قرآنی کے حوالے سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے، ماں سوائے جمعہ اور ہفتہ۔ جمعہ اور ہفتے کو سوال جواب کے پروگرام ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ یہ پیر منگل بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے نمائندہ جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ قرآن کریم کی یہ آیات کس زمانے میں نازل ہوئیں، وجہ نزول، شان نزول، وہ بیان فرماتے ہیں، اور قرآن کریم آج ذہنوں کی امامت کس طرح کرتا ہے ہماری، اور قیامت تک کیسے کرتا رہے گا۔ قرآن کریم کی پکار کیا ہے، قرآن کریم آج ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ رزق کا فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ رزق کی بابت آج دنیا کا بہت بڑا مسئلہ رزق، معیشت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ یہ ذمہ خود لے رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس کے متعلق وہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اور رزق کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایک صاف صاف لکھا ہوا ہے ایک خاص دفتر میں۔ اس خاص دفتر سے مراد کیا لوح محفوظ ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ رزق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہم کہاں تک کوشش کے مکلف ہمیں ہونا چاہیے؟ رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کاہلی کی بات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ تدبیر اور تقدیر، ان کے مابین کیا تعلق ہے؟ بہت سے سوالات اٹھیں گے اور ہم رکھیں گے محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں۔ شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جز، اور شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہود اور آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز
کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی؟ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی؟ حضرت آمنہ علیہ السلام سے، یا حضرت سارہ علیہ السلام سے، یا حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 12ویں پارے کا یہاں پر آغاز ہے۔ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ سورہ ہود مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر بال سفید ہو گئے، کچھ بڑھاپے کے آثار آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود و اخواتہا اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین میں ہمارا آپ جانتے ہیں کہ توحید کے دلائل کا بیان، شرک کی نفی کا ذکر، پیغمبروں کے واقعات کی تفصیلات، قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ البتہ ایک بڑا حصہ مکی صورتوں میں آخرت کے بیان کے حوالے سے ہے۔ تو ایک تو خاص یہ پس منظر اس صورت اور اس صورت کے اثرات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اس صورت کے بالکل آغاز میں، کیونکہ آیت نمبر 6 ہے اور اس کا آغاز پچھلے پارے میں ہو جاتا ہے، ابتدا میں توحید کا تذکرہ اور شرک کی نفی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ البتہ توحید صرف ایک علم الکلام کا مسئلہ نہیں ہے، توحید محض عقیدے کا ایک بحث طلب نقطہ نہیں ہے، توحید کے اثرات بندے کی فکر میں بھی اور اس کے اعمال میں بھی نظر آنے چاہیے۔ یعنی ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ماننا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو مان لینا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کو مان کر اس پر جم جانا اور ڈٹ جانا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جیسے آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ اکثر و بیشتر معاش کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، گو کہ رزق بڑے گہرے اور وسیع مفاہیم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جس کو ہم روزی کہتے ہیں، معاش کہتے ہیں، کمائی کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر ایک بندہ مومن وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ الرزاق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا مالک بھی ہے، وہی میرا محافظ بھی ہے، وہی میرا رب بھی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا۔ اسی رب نے یہاں اپنے ذمہ کرم پر یہ لے کر بیان فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ علی ذمہ داری کے اعتبار سے بھی آتا ہے عربی کے اسلوب میں، اور اللہ جو چاہے سو کرے۔ بندے قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے کوشچن نہیں ہو سکتا، اس سے سوال نہیں ہو سکتا، سوال تو بندوں سے کیا جائے گا۔ اللہ جو چاہے سو کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کا اظہار کرتے ہوئے کبھی یہ فرمائے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اب تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، تو بندے پر واجب ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اس کا یقین رکھے۔ اگر اس کی شان کریمی کا تقاضا ہوا اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ، یہ تیری پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے میرے بندے، تو بندے کا
ایمان اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس حوالے سے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائے۔ ہاں آپ نے اشارتاً بلکہ ذکر بھی فرما دیا اس بات کا کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جائیں اور بیٹھے رہ جائیں اور نکمے بن کر رہ جائیں، سستی کا شکار ہو جائیں، کاہلی کا شکار ہو جائیں اور تقدیر کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، نہ، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں۔ بہت اچھا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے قانون عذاب کو بھی مختلف پیرایوں میں بار بار بیان فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے عطا کیے جانے کا ذکر بھی مختلف پیرایوں میں بار بار بیان فرماتا ہے۔ وہ بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے استفادہ کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر گویا لگا دیا۔ یہ نظام ایسے بنائے کہ تمہاری زندگی کا سلسلہ جاری رہے اور تمہاری حاجات پوری ہوتی رہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو سجایا بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جا بجا اپنے پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے، حدیث میں تو وہ اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے، قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم فرما دیا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی تحسین حدیث مبارک میں فرمائی۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر فرما کر بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ محنت کرتے تھے، وہ اسٹرگل کرتے تھے، وہ جد و جہد کرتے تھے، البتہ اس سارے عمل کے بعد وہ نتیجہ اللہ پر چھوڑا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ تقدیر کا بہانہ بنا کر فرار اختیار نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، اور یہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ بس اللہ نے طے فرما دی تو ختم ہو گئی بات، نہیں، وہ اپنی سی کوشش کرتے تھے اور اس کے بعد دعائیں کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس بات کو اور سادہ انداز میں بیان کر دیا جائے تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے سامنے رہے کہ اونٹ کو باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ یہ سارے توکل کا خلاصہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور تقدیر کا یہ پہلو کہ ہاں جو ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں موجود ہے، کیونکہ اللہ کا علم علم کامل ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا، البتہ بندہ محض مجبور محض نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا اختیار نہ دیا ہو۔ تو جب سوال ہوا کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اور اب اللہ پر توکل کرو۔ تمہارے باندھ لینے کے بعد بھی اگر اللہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی لے کر چلا جائے تو وہ لے کے چلا جائے گا، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہی ہمارا معاش کا معاملہ ہوگا، ہماری اکانومی کا معاملہ ہوگا، ہمارا کسب معاش کا معاملہ ہوگا، ہمارا روزی کمانے کے لیے محنت کرنے کا معاملہ ہوگا۔ یہ نقطہ بعد میں لے آئیں گے کہ اس روزی کمانے کو بھی دین نے فریضہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ حلال کمائی کی برکت کو بیان کیا گیا، حلال کمانے پر اجر و ثواب کا ذکر ہے، حلال کمانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتوں کے نازل کیے جانے کا وعدہ ہے، حرام کمائی کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ نقطے بعد میں ہم لے لیں گے، لیکن مطلق رزق اور کمائی کے اعتبار سے کہ اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو، تو بندہ اپنی سی کوشش کرے گا، اپنی سی محنت کرے گا رزق کی تلاش کے لیے، کسب معاش کے لیے، اور نتیجہ وہ اللہ پر چھوڑ دے گا۔ اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے زمین کو پہلے بنایا اور مجھے اور آپ کو زمین پر بعد میں بھیجا ہے۔ وہ رب اس کی شان کریمی یہ ہے کہ بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے، اس ماں کے وجود میں اللہ اس بچے کی پہلی اہم ترین غذا دودھ کا اہتمام پہلے فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طرح رب نے زمین پہلے بنائی ہے، سجائی ہے، اس میں اپنے خزانے رکھ دیے ہیں، اس کے بعد حضرت انسان کو زمین پر بھیجا، جاؤ ایکسپلور کرو، جاؤ تسخیر کائنات کی کوشش کرو، جاؤ وسائل قدرت کو دریافت کرنے کی کوشش کرو۔ اسٹرگل کرنا، محنت کرنا یہ تمہارے ذمے ہے، عطا کرنا وہ ہمارے اختیار میں، وہ ہم اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم نے تمہارے رزق کا تمام سامان مہیا کر دیا ہے، ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے وَبَلْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، صرف تمہارا ہی نہیں، وہ کروڑ مخلوقات جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ یہاں پر جو دابہ کا لفظ آیا ہے بجا، بہت قیمتی بات آپ نے بیان فرمائی۔ دابتن، اس کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ رینگنے والی کوئی شے ہو، زمین سے چمٹ کر چلنے والی کوئی شے ہو، پھر حشرات الارض جن کو انسیکٹس بھی کہا جاتا ہے وہ، اور پھر ہر ذی حیات، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سچا
کون ہو سکتا ومن ہے؟ اصدق من اللہ قیلا قیلا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء میں 2 مرتبہ کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون اور اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو 3 لفظ میں چاہتا ہوں ذرا اس کو کھول دیتے ہیں، پھر ہم اسی موضوع کی طرف دوبارہ آ جائیں گے۔ دابہ آپ نے بات فرما دی، مستقر اور مستودع، جی تو کیا معنی ہے؟ ہاں، یہ 2 الفاظ بڑے قیمتی ہیں، اور کبھی کبھی جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سینونیمز کے طور پر، یہاں معنی کے طور پر بھی بعض مفسرین نے ان کو بیان فرمایا اور بعض نے تھوڑا سا فرق کیا۔ اچھا وہ فرق بھی ایسا ہے کہ بہت واضح ہے۔ مستقر جیسے ہم جائے قرار کہتے ہیں، ٹھیک، ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور مستودع یعنی سونپے جانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی عارضی کسی کا ٹھکانہ، عارضی کسی کے رہنے کا مقام۔ اور مستقر کیا ہے؟ مستقل کسی کے رہنے کا مقام۔ اب اس کی تعبیرات مختلف اعتبارات سے، مثلا اگر فقط اس دنیا کی بات کریں، کیونکہ اصل تو آخرت کا معاملہ، اگر فقط اس دنیا کی بات کریں تو ایک بچہ ہے وہ رحم مادر میں بھی کچھ وقت گزار کر آتا ہے، یوٹرس کے اندر، تو یہ اس کا عارضی مدت کا معاملہ، جسے ہم کہتے ہیں استقرار حمل، استقرار حمل، وہ حالت جو ہے وہ پریگننسی کے اندر بچہ ماں کے بطن میں ہے، یہ بھی تو ایک رہنے کا مقام ہے نا۔ ٹھیک، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک بینی سے بندوں کی حفاظت اور بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کو رزق عطا کرنے کا اہتمام فرمایا ہے کہ اگر اتنا مستودع کا معاملہ ہے، اتنی عارضی مدت بھی اگر کسی رحم کے اندر، کسی یوٹرس کے اندر ایک بچے یا بچی کی گزر رہی ہے، اللہ وہاں بھی اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہاں سے باہر آ گیا تو اس عالم دنیا کے اعتبار سے کہیں گے اب ذرا اس کا مدت کا معاملہ بڑھ جائے گا، تو یہ ذرا جائے قرار کا معاملہ بن جائے گا دنیا کے اعتبار سے۔ تو بعض نے وہ رحم مادر کا وقت عارضی اور دنیا کا وقت مستقل کے اعتبار سے بیان کیا، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، دنیا بہرحال عارضی ہے، تو اس دنیا کے اندر بھی مخلوق کے رزق کا اہتمام یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور وہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مقام ہے، وہاں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو ہے وعدہ لیا۔ البتہ یہاں وہ کیونکہ رب العالمین ہے، وہ کافر کو بھی اور موحد کو بھی، توحید کے ماننے والے کو بھی، مسلم کو بھی، غیر مسلم کو، سب کو عطا کر رہا ہے۔ ادھر کا وعدہ جو ہے فقط اس کے فرما بردار بندوں کے ساتھ ہے۔ تو عارضی معاملہ ہو کسی کا کہیں رہنے کا یا دائمی مستقل معاملہ ہو، جو اس کی حاجات ہیں اس کے رزق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر اسے لے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جتنی گفتگو اب تک آپ نے فرمائی اس میں رزق کی جو ایک ہی تعریف ہے وہی سامنے آ رہی ہے، لیکن دینی پیراڈائم میں رزق کا کینوس بہت بڑا ہے، تو یہ محض کوئی کھانے پینے کی چیزیں، معیشت کے حوالے سے، ہمارا دین تو اولاد کو بھی رزق کہتا ہے، علم کو بھی رزق کہتا ہے، شہرت کو بھی رزق کہتا ہے، اچھے دوست وہ بھی رزق ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اس وقت اس رزق کو کن معنوں میں رکھیں؟ محض کھانے پینے کے؟ اچھا، کیونکہ دیکھیں جب دابہ کا لفظ ہم عموم کے اعتبار سے استعمال کریں گے تو اس میں تو ساری مخلوقات آ جائیں گی، چرند بھی اور پرند بھی اور حشرات الارض بھی اور انسان بھی آ جائیں گے۔ تو ایک اعتبار سے جو ہماری جسمانی ضروریات کے حوالے سے ہمارے کھانے پینے سے متعلقہ چیزوں کا معاملہ ہے، وہ تو اولاً اس میں مراد ہے ہی ہے۔ البتہ جیسے میں نے بھی اشارتاً عرض کرنا چاہا تھا کہ جب رزق کے لفظ کو ہم کھولتے ہیں تو آپ نے وجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اچھے دوست عطا کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد عطا کر رکھی ہے، اولاد کے لیے رزق کا لفظ خود حدیث مبارک میں آتا ہے، جو زوجین کے تعلق کے قائم کرنے کے موقع کی دعائیں ہیں ان میں اولاد کے لیے رزق کا لفظ استعمال ہوا، اور اعلیٰ ترین بات کیا ہے، وہی کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو گویا یعنی وہ روحانی رزق، وہ روحانی رزق ہے۔ جی، تو ہماری حاجات جسمانی بھی ہیں، ہماری حاجات روحانی بھی ہیں، ہماری حاجات کھانے پینے سے متعلق بھی ہیں، ہماری حاجات فکر سے متعلق بھی ہیں، عقیدے سے متعلق بھی ہیں، رہنمائی سے متعلق بھی ہیں، اجتماعی معاملات چلانے سے متعلق بھی ہیں۔ اس سب کو اور اگر کھولیں تو اسی کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کا معاملہ کہ راہ ثواب سیدھے راہ اللہ سجا دے، چاہے میرے گھر کا معاملہ ہو، میرے کاروبار کا معاملہ ہو، میری انفرادی زندگی ہو، میری اجتماعی زندگی ہو، وہ ایسٹ کا مسئلہ ہو، ویسٹ کا مسئلہ ہو، اللہ راہ ثواب سیدھی راہ سجا دے۔ یہ رزق ہے جو مستقل ہم اس کے محتاج ہیں، زندگی کی آخری سانس تک ہی نہیں بلکہ جنت میں داخلے تک ہدایت کے ہم محتاج ہیں۔ جنت والے جنت اللہ کے حکم سے پہنچیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس کے فضل سے ہم یہاں تک پہنچے، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اس کی توفیق کے بغیر ہم یہاں پہنچ جاتے۔ اگر تو اور آخرت کی جو نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان کا رزق صبح و شام ان کو عطا ہوگا، تو یہ تو رزق کا معاملہ پھر جنت کی نعمتوں تک چلے گا، تو یہ تو نہ ختم ہونے والا معاملہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو جنتی دعا مانگ رہے ہیں یا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو یہ محض جسمانی رزق کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانی رزق کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ اب اس کا کینوس بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم ذرا سامنے کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور سادے الفاظ میں ہم بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں دابہ، ہر جاندار مخلوق جو روئے زمین پر موجود ہے یا ہواؤں میں فضاؤں میں ہے، 13 لاکھ جاندار، یہ سائنس بیان کر چکی ہے کہ 13 لاکھ اسپیشیز ہیں جو دنیا میں موجود ہیں۔ یہ فی الوقت ابھی تک کی ہماری ریسرچ جی کا جی اب تک جو ہماری جدید سائنس یہ ہمیں بتا چکی ہے۔ اب اگر ہم 10 سال بعد یہ پروگرام کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو انسانوں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ 1000 سال بعد قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا، لیکن 1000 سال بعد کا انسان قرآن کریم سے استنباط کسی اور انداز سے کرے گا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ صحرا کا بدو اس وقت اپنے فہم کے مطابق استنباط کر رہا تھا، انفر کر رہا تھا۔ آج ہم 21ویں صدی عیسوی بیٹھے ہیں تو کچھ معاملات کے اعتبار سے آج کے اعتبار سے استنباط کر رہے ہیں، جب تک قیامت نہیں آ جاتی آئندہ آنے والے اپنے فہم کے مطابق کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر عہد میں، ہر زمانے میں انسانی عقل کے آگے قرآن کریم کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور آتا رہے گا۔ اب یہ ہم رزق کی بات فرما رہے تھے، آپ سے سیکھ رہے تھے کہ آپ نے جتنی باتیں فرمائی یہاں، اب یہ شیخ صاحب یہ تو بہت گاڑی باتیں ہیں، فلسفہ یہ سامنے آ گیا، اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ رزق اللہ رزاق ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت واللہ خیر الرازقین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور بہت ساری آیات ہیں۔ رزق تمہیں دیا جائے گا، رزق کے حوالے سے ایک نکتہ یہ واضح کر دیجئے گا، پھر حلال اور حرام کی طرف بھی ہم جائیں گے، کہ جتنا رزق مجھے آپ کو ملنا ہے وہ زندگی میں آخری سانس آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ انسان عجلت پسند ہے، عجولہ بھی کہا گیا انسان کو۔ تو انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم نظر ڈالتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں دنیا کو، کہ انسان رزق زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں حرام اور حلال کے درمیان تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ جب دین یہ بتا رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جتنا رزق میں نے لکھ دیا ہے تمہاری تقدیر میں وہ مل کر رہے گا، تو کیا ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے جب ہم حلال خدا کو چھوڑ کر حرام خدا کی طرف جاتے ہیں؟ جو حرام رزق ہم لے رہے ہیں، کیا وہ ہماری تقدیر کا حصہ نہیں تھا؟ حصہ تھا، لیکن اس کا وقت اللہ کو معلوم تھا۔ ارشاد۔ جی بہت اہم نکتہ ہے، اس حوالے سے دو بہت ہی قیمتی بنیادی احادیث ہیں۔ ایک کا تذکرہ اکثر ائمہ مساجد خطبہ جمعہ کے آخر میں بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث تو بہت معروف ہے جو بخاری شریف مسلم شریف میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے۔ جان تو پہلے بھی تھی، اب اس میں روح ڈالی جا رہی ہے۔ تو بچہ ماں کے بطن میں جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اللہ کے اذن سے، اور اس کے بارے میں چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا استعمال کرے گا، یہ طے ہے۔ اور کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، سبحان اللہ، ہمیں جو بتایا گیا یہ بڑا ذرا ہے تو ایک حساس
گوشہ گفتگو کا. بہرحال اللہ کا علم علم کامل ہے، اس کے مطابق اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ارشادات کے ذریعے بات ہمیں سجھا دی. تو ہر بچہ جب ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے چند باتیں طے ہو جاتی ہیں، اس میں یہ بھی شامل، اس کی موت کب آئے گی یہ بھی شامل، جی ہاں. اور یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. تو اسی طریقے پر یہ تو ایک حدیث مبارک ہے. دوسری ہے جو اکثر خطبات جمعہ میں ہمارے ائمہ عربی خطبے میں پڑھتے ہیں کہ کسی نفس کو موت نہیں آتی، نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بہقی شریف میں بھی کہ حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے، نہ ایک لقمہ زیادہ ہوگا نہ ایک لقمہ کم ہوگا. یہ ارشادات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصادق والمصدوق، سچے ہیں اور ان کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم کے آغاز میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. تو پہلا بنیادی سوال، ابھی اسلام کو نہ ماننے والے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھنے والوں کو ایک طرف رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ہم جو دعوے دار ہیں قرآن حکیم کو ماننے کے، ہم جو دعوے دار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ماننے کے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کی بات جو قرآن کی 2 آیات بھی پیش کی گئی، جو کہ اللہ کی بات سچی ہے اس پر ہمارا یقین ہے، اور اللہ کے رسول جو الصادق اور المصدوق ہیں اور وہ اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے، ان کے اس فرمان پر میرا ایمان ہے. اور اگر واقعتاً میرا ایمان ہوگا تو پھر تو جس کو آپ نے فرمایا کہ حرام خدا کی طرف جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو جب یعنی میں محنت کر کے زیادہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. میرا خیال شاید ہے کہ میں 8 کے بجائے 16 گھنٹے لگا لوں، پر ڈے 20 گھنٹے لگا لوں تو شاید زیادہ کما لوں گا. نہیں، محنت کرنی ہے میں نے، لیکن آگے بات آ جائے گی انشاءاللہ اگر وقت ہوا. محنت اس کاسٹ پر نہیں ہوگی کہ دین کے اور تقاضوں کو میں فراموش کر دوں. یہ بھی لوگوں کا مسکنسیپشن ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ تو حدیث سناتے ہو نا کسب الحلال فریضۃ، رزق حلال کمانا فرض ہے. ہم کہتے ہیں اس حدیث میں 2 الفاظ اور بھی ہیں، وہ الفاظ ہے بعد الفرائض، رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد. تو ایسا نہیں کہ 24 میں سے 20 گھنٹے اور 18 گھنٹے تو ہم رزق کمانے کی تلاش میں لگے ہوئے، نماز ہم ضائع کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ میں ہم ڈنڈی مارنا شروع کر دیں، وراثت کے احکامات کو علم الفرائض کہا جاتا ہے ان میں ہم ڈنڈی مارنا شروع کر دیں، دین کی دعوت کا فریضہ امتی ہونے کے ناطے ہمارے کاندھوں پر ہے اس کو ہم فراموش کر دیں. یہ مطلب نہیں ہے. یہ دیگر فرائض کے بعد رزق کی تلاش کرنا ایک فریضہ ہے. میں تو عرض کیا کرتا ہوں دیگر فرائض میں کمی نہیں ہو سکتی، اس میں پھر بھی کچھ کمی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ دیگر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. حاصل کلام یہ 2 احادیث اگر ایک امتی کے سامنے ہوں تو اس کا معاملہ تو بڑا کلیئر ہوگا. میں اپنی سی محنت کروں گا، میں اونٹ کو باندھوں گا، اچھی طرح باندھوں گا، رسی بھی موٹی لوں گا، اچھی طرح ٹائٹ کر کے اس کو باندھوں گا، ساری اسٹرگل کر لوں گا، نتیجہ اللہ پر چھوڑوں گا. اس نے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. امتی کے لیے اتنے دلائل کافی ہیں. باقی بہت سارے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، میں ان واقعات پر نہیں جاتا، میں رسول اللہ کی احادیث کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب اگر یہ یقین ہے کہ میں اپنی سی کوشش کروں گا، مجھے ملنا ہے وہ جو میرے رب نے میرے مقدر میں طے کر دیا اور وہ مجھے مل کر رہے گا، ہاں اس کی حکمت کے مطابق کب ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، تو میں پھر کیوں حرام میں منہ ڈالنے کی کوشش کروں؟ آپ نے وجہ فرمایا کہ ایک بندے نے جو حرام سے کمایا اس کو ملنا تھا، اس کا امتحان یہ تھا کہ وہ اپنی سی کوشش کر کے اللہ سے دعا کرتا، صبر کرتا، اپنے وقت پر اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مل جاتا. بعض اوقات انیس صاحب کسی کو زیادہ مل جانا بھی ذرا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے. بعض لوگ جو ہے قرآن کریم میں سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے زینت، آرائش، اور زخرف کا ترجمہ سونا یعنی گولڈ بھی ہے. اس سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے ہی گمراہی پہ چلے جاتے، سارے کے سارے بھٹک جاتے، سارے کے سارے سرکشی اور نافرمانی پر آ جاتے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کی گھروں کی سیڑھیوں کو اور چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، خوب آرائش دیتے. مگر مسئلہ کیا ہے، اگر یہ زیادہ کچھ لوگوں کو زیادہ مل جائے تو وہ اس میں گم ہو کر بہہ کر اپنے خالق کو فراموش کر کے اپنی عاقبت کو برباد کر لیں گے. تو اللہ نپا
تلا اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے. کسی کو زیادہ ہے تو اس کے شکر کا امتحان، کسی کا کم ہے تو اس کے صبر کا امتحان، کسی کو نہ دیا تو وہ بہک جاتا، اس سے بچا لیے جانے کی نعمت ہے اس کے لیے. اور کسی کا یہ بھی ممکن ہے معاملہ ہو جائے اگر اس کو نہ ملے تو وہ فقر اس کو کفر کی طرف لے جاتا. تو اللہ کسی کو دیتا ہے اس لیے کہ اس کا فقر کہیں اس کو کفر کی طرف نہ لے جائے. اور اللہ کی ذات الحکیم ہے، اس کے فیصلے حکمت بھرے ہوا کرتے ہیں. اگر ایک بندہ مومن ان باتوں کا ایمان رکھے تو یقیناً وہ محنت اسٹرگل کرے، وہ جد و جہد کرے، اپنی سے کوشش کرے، اللہ سے دعا بھی کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑے، مگر اللہ کی عطا پر مطمئن رہ کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے. تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر جو ملا اس کا کرو گے تو تمہیں اور دیں گے. اور پھر بندہ حرام سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے گا اگر ان باتوں کو اس کا یقین ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ آج ہمارا اکثریت کا معاملہ شاید زبان کے اقرار والا تو ہے، دل کی تصدیق والا نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر فرمایا تو بات آگے کر لیں گے حرام مال کے حوالے سے. جس مومن کا اللہ پر ایمان ہو کہ وہ رازق ہے، جس مومن کا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کلام پر ایمان ہو وہ سچا کلام ہے، اس سے امکان ہے کہ وہ حرام میں منہ ڈالے گا. اور اگر ڈال رہا ہے تو کلام تو سچا ہے، محمد مصطفیٰ کی بات بھی سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی حرام مال میں سے وہ ناپ تول کر زکوٰۃ بھی نکال رہا ہے، صدقات، انفاق، خیرات وہ بھی کر رہا ہے. یعنی اپنا جو گلٹ ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے کمزور سی کوششیں کر رہا ہے. وہ اللہ پاک ہے، اللہ سے زیادہ پاک کون ہو سکتا حدیث ہے؟ الفاظ آپ سنا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی، تو میں ایک پاک ہستی کو میں ناپاک تحفہ کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے اور آپ کو ناپاک تحفہ ناقابل قبول ہے، تو اللہ کو یہ حرام مال میں سے تحفہ کیسے قبول ہوگا؟ لیکن یہ اس طرف ہم ذرا بعد میں جائیں گے. درمیان میں جو گفتگو آپ نے فرمائی ابھی، میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک تھوڑی سی چھوٹی سی کنفیوژن ہے، اس کو میں آپ سے سیکھ لیں ہم. آپ نے بات فرمائی کہ جو نفع تلا، جو رزق ہے میرا ہر انسان کا، وہ اسے مل کر رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم رزقاً واسعہ کی بھی بات، رزق میں وسعت کی بات ہوتی ہے. آپ نے بات فرمائی ابھی، بلکہ قرآن کریم کی آیت کا بھی ذکر کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کرتے رہو میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. تو رزق جب کہ نپا تلا لکھا ہوا ہے تو رزق میں وسعت کہ دعائیں ہم مانگتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تو یہ وسعت رزق کے کیا معنی؟ بہت پیارا سوال ہے، بہت قیمتی سوال ہے. اور یہ وسعت کا تصور اور اعتبارات سے بھی سامنے رہنا چاہیے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں اللہ طویل عمر دے دے، ٹھیک، تو ہم یہ کہتے ہیں وسیع عمر دے دے، بڑی عمر دے دے، ٹھیک، اولاد میں وسعت عطا فرما دے، اسی طرح مال میں وسعت عطا فرما دے، کاروبار میں وسعت عطا فرما دے. ایک ہمارا تصور ہے وسعت کا فزیکل اعتبار سے، ٹھیک، کوانٹٹی بڑھتی چلی جائے، ٹھیک، اور ایک وسعت ہوتی ہے انیس صاحب کوالٹی کے اعتبار سے. ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، عمر بہت مختصر، 50 سال، 55 سال، 60 سال، اور کام اتنا کہ اتنی زندگیاں چاہیے ان کے کام کو پڑھنے کے لیے، پھر بھی وہ کام پورا ہم پڑھ نہ سکیں. اللہ اکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ آن ایوریج 50-60 صفحات تو ڈیلی آرام سے لکھ دی انہوں نے، آرام سے، ٹھیک، آرام سے. اتنا پڑھنے کا لوگوں کے پاس آج ٹائم نہیں ہے. ٹھیک، تو بلکہ اگر میں اپنی بات کو نیچے رکھ لوں، اور جو قرآن احادیث مبارکہ میں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک لفظ ہمیں برکت کا عطا فرمایا، جی، ان دعاؤں میں جو برکت کا لفظ عطا فرمایا، وہ اس تصور وسعت کو زیادہ بہتر انداز سے ہمیں واضح کر دیتا ہے. یعنی وسعت ایک ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے اور وسعت ایک ہے کوالٹی کے اعتبار سے. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا تعلق فزیکلی نظر آنے والی کسی شے سے نہیں. کیوں؟ برکت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے پر کسی شے میں اللہ کی نصرت کا شامل ہو جانا اور اس میں بڑھوتری ہو جانا، یہ برکت کا مفہوم ہے. I repeat again. غیر محسوس انداز سے کسی شے میں اللہ کی نصرت کا شامل ہونا اور اس میں وسعت اور نشو و نما پیدا ہوتے چلے جانا. مثال کے طور پر عام بندہ بھی 60 سال گزارتا ہے، ایک صاحب علم بھی 60 سال گزارتا ہے، مگر دونوں کی زندگی کے حاصل میں اور امپیکٹ میں زمین آسمان کا
فرق ہو جاتا ہے. اگر آپ باٹم لائن دیکھیں 60 سال اس کے بھی ہیں 60 سال اس کے بھی ہیں, دونوں کو برابر عمر ملی, اس کو وسیع عمر تو نہیں ملی, اس کو لمبی عمر تو نہیں ملی, اس کو طویل عمر تو نہیں ملی, مگر آپ اس کے امپیکٹ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ اش کر اٹھتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ, 60 سال تو اس کو بھی ملے, مجھے بھی ملے, فلاں کو بھی ملے, اور 60 سال میں یہ بندہ کیا کچھ کر کے چلا گیا. اور یہاں کیونکہ بات برکت کی آئی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک. اور اگر برکت کی انتہا دیکھنی ہو تو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہے, اور وجہ سب سے بڑھ کر تعلق اللہ کے رسول کا مضبوط ترین ہے اللہ تعالیٰ سے, سب سے بڑھ کر برکت اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہے. اور اس حیات طیبہ کے بہت سارے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں. اس کا بھی انتہائی معاملہ معراج کی شب کا واقعہ ہے, کائنات کی سیر کرا دی گئی ہے, کیا عالم ہے وہ صدقہ وقت کی, کیا عالم ہے برکت کا, کیا عالم ہے, سب کچھ دکھا دیا گیا. اور وہ بعض روایات کے مطابق بستر بھی گرم ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے. تو وسعت اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے معاملات کے اندر جو کوئی منفی پہلو ہو سکتے ان سے بچا لے, بیجا اخراجات سے اللہ تعالیٰ بچا لے, وقت کے ضیاع سے اللہ تعالیٰ بچا لے, انڈیو قسم کے ایکسپینسز بندے پر آ جاتے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. اللہ کم میں سبحان اللہ کفایت بندے کو عطا فرما دے, اللہ بندے کو ہوس سے بچا لے, اللہ بندے کو حسد سے بچا لے, اللہ دوسرے کے بعد بظاہر تھوڑا زیادہ دیکھ کر جلنے کی کیفیت سے بچا لے. اس جلنے کے نتیجے میں اس کے گھر میں مال میں اضافہ تو نہیں ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے بیچارہ فزیکلی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو اور اسپریچول بیماریوں میں مبتلا ہو اور اپنا ہی وہ نقصان کرتا چلا جائے. تو جب ہم وسعت کی بات کریں تو دینی پیراڈائم میں لفظ برکت اگر ہمارے سامنے رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا قیمتی لفظ ہے, اور شاید آج ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر جگہ سے وسعتیں اٹھ گئی ہیں, برکتیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں, مال میں برکت نظر نہیں آ رہی, وقت میں برکت نظر نہیں آ رہی, گھروں میں برکت نظر نہیں آ رہی. وجہ برکت کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے, جتنا اس کے ساتھ تعلق مضبوط. تو آج بھی آپ دیکھیں بعض لوگوں کی زندگی دیکھ کے رشک آتا ہے کہ اتنی سال کی عمر اللہ نے ان کو دی جتنی اور ان کے ہم عصر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی, مگر وہ کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا کہ ایک بڑی تعداد ہے افراد کی جو اس کو دیکھ کر آشش کر اٹھتی ہے. تو برکت کے لفظ کو میں چاہوں گا کہ اس وسعت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سامنے رکھا جائے. سبحان اللہ. تو گویا برکت اور وسعت ہم معنی الفاظ ہیں. ہاں, صرف ایک فرق کے ساتھ, برکت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا, گو کہ وسیع کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا, مگر جس پیراڈائم میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں مال میں, اولاد میں, گھروں میں, وہاں برکت کا لفظ بہتر لفظ ہے, گو کہ اس کی ترجمانی کے لیے وسعت کے لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اور برکت کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. ہم جب اللہ کے لیے کہتے ہیں نا تو تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے. البتہ قرآن حکیم کو برکت والی کتاب کہا گیا, بارش کو برکت والا پانی کہا گیا, زیتون کے درخت کو برکت والا درخت کہا گیا ہے, بعض علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی زمین, فلسطین کو برکت والی زمین قرار دیا. اگر ان تمام چیزوں پر نگاہ ڈالیں تو نسبت سب اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ رزق میں برکت بھی اسی کا ایک پہلو ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب. اچھا, اب یہ برکت کی بات, وسعت کی بات بالکل سامنے آ گئی. آپ عمروں کی بات فرما رہے تھے کہ 60 سال کی عمر میں ایک شخص نے اتنا زیادہ کام کیا, ایک اور شخص ہے اس نے بھی 60 سال گزاری اپنی زندگی, لیکن اس کوئی کام سامنے نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے اور بڑا کام لے لیتا ہے, کام میں بھی برکت سامنے آ جاتی ہے. یہ تو صرف اس کی بات ہے, یعنی عمر کی, کام کی, علم کی. ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں 50,000 روپے فرض کیجئے لے کر آ رہا ہے, اس کی آمدنی 50,000 روپے ہے, اور ایک شخص وہی 50,000 روپے لے کر آ رہا ہے, اس کی آمدنی بھی اتنی ہے. جو شخص یعنی ان میں سے ایک شخص 50,000 روپے خرچ کرتا ہے اور اس کے گھر میں برکت نظر آتی ہے, بڑا خوش و خرم وہ گھرانہ رہتا ہے, شکر گزاری ان کے لہجے میں, ان کے عمل میں ڈھلی بھی نظر آتی ہے. ان کے ساتھ دوسرا گھر ہے, وہاں بھی یہی آمدنی ہے, لیکن وہ ہمیشہ روتے, سسکتے, بلکتے رہتے ہیں, ناشکرہ پن کرتے ہیں, اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں. دونوں کے اعمال میں اور دونوں کے طریقے زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض گھروں میں
برکتیں عطا فرما دیتا ہے محض ایک جڑاؤ کی بنیاد پر، وہ جڑاؤ جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ بجا اور اللہ تعالیٰ سے جڑاؤ، اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے جڑاؤ۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہم اس میدان کے آدمی تو نہیں ہیں، جی ہمیں تو وظیفہ یہ بیان کرنا تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور یا پھر صاحب قرآن کی احادیث سبحان مبارکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی ہمارے اللہ ناظرین علیہ نوٹ کریں، بڑی پیاری حدیث ہے، بہت ہی قیمتی حدیث ہے اس موضوع پر۔ ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، دیکھو لوگوں تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب اولاد ہے وہ بھی کمزور ہے، ایک شخص کی بیوی ہے، عورت ہونے کے ناطے فطری طور پر کمزور ہے جسمانی اعتبار سے۔ اسی طرح اگر بوڑھے ماں باپ ہیں وہ کمزور ہیں، ہو سکتا ہے کسی شخص کے ذمے اس کی بوڑھی بہن یا بیوہ بہن کی ذمہ داری آ گئی ہو، یا کوئی بہن یا بھائی معذور ہو اس کی ذمہ داری آ گئی ہو، یا ساس سسر میں سے کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے اس کی ذمہ داری آ گئی ہو، ملازمین میں سے کسی کی ذمہ داری آ گئی ہو، اور آ رہا اس کے گھر میں بھی 50 ہے، برابر والے کے بھی 50 آ رہا ہے، جی ادھر اپنا کچھ مناسب حال کر کے ان کمزوروں کا حق ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کمزوروں کو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ کبھی یہ 50 ہی رہیں گے، نہ بڑھے، مگر اس 50 پہ وہ وسعت اور بالاتر لفظ برکت آ جائے جو شاید لاکھ والے کو بھی میسر نہ آ رہی ہو۔ یہ چیزیں ادھر کی نہیں انیس صاحب، یہ چیزیں ادھر کی ہیں، جی ہاں۔ اور ان کا ڈائریکٹلی کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ تو میں دوبارہ حدیث عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں ذکر آیا کہ تمہیں مدد دی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، اور آپ نے بجا فرمایا جب تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہاں سبحان اللہ، صبح فجر کی نماز میں کھڑے ہیں نا گھر والے، تو اللہ کے پیغمبر نے بھی دعا عطا فرمائی نا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکات عطا فرما، میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما دے۔ آج برکت کا وقت ہوتا ہے، ہماری عظیم اکثریت سو رہی ہوتی، جی عظیم اکثریت سو رہی ہوتی، لیکن وہ گھرانہ جہاں فجر میں لوگ کھڑے ہوں، اور کیا پیارے گھرانے جہاں اللہ توفیق تہجد میں کھڑے ہوں، اِنَّا قرآن الفجر کانا مشہودا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس وقت وہ اللہ سے مانگ رہے ہوں تو اللہ تو دینے پر قادر، اللہ تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ اور اگر فجر سے تھوڑا پہلے، وہ صبح صادق سے پہلے کا وقت، سحری کا وقت، اللہ تو اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ رزق مانگنے والا کہ رزق دے دوں، مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت میں کر دوں، اس وقت اللہ میں کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ یہ ہے تعلق مع اللہ، یہ نتیجے میں برکت ہوگا۔ مستغفرین بالاسحار، سبحان اللہ، اللہ یہ جنت والوں کی صفت ہے، سحر کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں استغفار کرنے والے۔ تو یہ رویوں کی وجہ سے 50 دونوں گھروں میں آ رہے ہیں، لیکن اس رویے کی وجہ سے کہ جہاں اللہ کے ساتھ تعلق ہے، مخلوق خدا کا حق ادا ہو رہا ہے، شکر گزاری کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، اسی 50 میں اللہ وسعت دے دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے، ہوس نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتی، اور شکر گزاری ہوتی۔ اور اس کے برس 50 والے ہوتے، اللہ معاف کرے کہ 50 کے 5 لاکھ بھی شاید کم پڑ جاتے اور حوث ختم نہیں ہوتی۔ معاملہ رویہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اللہ کے ساتھ، یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہت اہم اشارہ آپ نے فرمایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے اپنے رزق میں وسعت، اضافہ اور برکتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب ٹو ڈوز کے حوالے سے چند باتیں، کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہم اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، تو کیا کوئی ایک بندہ ناتواں وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کا مجاز ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو بہت دے دیا، اس کو کم دیا، اس کو زیادہ دیا، کہ کیا یعنی میری یہ اوقات ہے، ایک بندے کی یہ اوقات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو آڈٹ کرے؟ آپ نے بہت پیارا سوال اٹھایا بھی، اور اس کا جواب بھی آپ کے سوال کے الفاظ میں آ گیا۔ بندے کی اوقات ہے کیا؟ ٹھیک، وہ مالک ہے، ٹھیک، فعال لما یرید، وہ فرماتے جو چاہے سو کرے۔ ایک آیت ابتدا میں نے پیش کی تھی، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کچھ کرتے اسے سوال نہیں کیا جا سکتا، بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم اپنی اوقات میں رہیں، اپنا کام کریں۔ ہم انگلش میں کہتے تھے نا، مائنڈ یور اون بزنس، تو اللہ کو اللہ کا کام کرنے دو، تم اپنی اوقات کو دیکھو، تم نے اللہ کو جواب، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک، ہاں معاذ اللہ کو، اللہ نے کسی کو جواب نہیں دینا۔ ہاں سمجھانے کے لیے ایک نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں کچھ اس طرح کے مقامات پر فرماتا ہے، جیسے ایک مقام ہے ذرا موضوع سے ہٹ کر، لیکن اس کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں اس نقطے کو سمجھنے کے لیے۔ مشہور آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 49-50، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہے بیٹے دے،
جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. اور آگے اللہ فرماتا ہے اللہ ہر بات پر قادر ہے، جی ہاں، اور اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے. تو وہ قادر ہے سب کو سب کچھ دے دے، مگر وہ علم رکھتا ہے اور اپنے کمال علم کے ساتھ اور کمال حکمت کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے اور کس کو کم دینا ہے. یہ بھی یاد رہے یہ زیادہ اور کم کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ کہتے ساری زندگی کا معاملہ امتحان کا معاملہ ہے. اگر یہ نقطہ کلیئر ہو یہ امتحان ہے، اور یاد رہے جسے زیادہ ملا ہے اس کا کل کی جواب دہی کا معاملہ تھوڑا مشکل ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام میری امت کے غربا میری امت کے عمراء سے 500 برس پہلے جنت پہنچیں گے. عمراء بھی جو نیک ہوں گے جائیں گے، مگر 500 برس کے بعد جا رہے ہوں گے. اب یہ اللہ کا فیصلہ کس کو زیادہ دے کر امتحان میں اس نے ڈالا، کس کو کم دے کر امتحان میں ڈالا. اللہ کا ہر فیصلہ صحیح، اللہ کا علم کامل. اللہ العزیز بھی ہے کل اختیار رکھنے والا، اللہ الحکیم بھی ہے حکمتوں والا، اور اللہ القادر بھی ہے کل اختیار رکھنے والا. بندے کی اوقات ہے کیا کہ اس کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کرے، بلکہ بندے کا تقاضا ہے کہ وہ بندہ بن کر رہے. ملا تو شکر کرے، اور اللہ کی قسم جس قدر بھی ملا بڑی نعمت ہے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، حضور نے فرمایا علیہ السلام اپنے سے نیچے والوں کو دنیا کے معاملات میں دیکھو تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو جو ملا اس پر شکر ادا کرے، اور کئی بدلتے حالات میں کوئی آزمائش کا معاملہ آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ. تو صبر کا درس بھی قرآن کریم بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے. اچھا شیخ صاحب، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ یہ ایک خاص دفتر میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں اس دفتر سے مراد کیا لوح محفوظ ہے؟ جی، عموم کے اعتبار سے جب یہ مقامات بیان ہوتے ہیں قرآن حکیم میں، یہ لوح محفوظ ہی مراد. کیا ہے لوح محفوظ؟ اول تو متشابہات میں سے، اس کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں. البتہ صحیح تر جو محتاط تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ کے جس میں اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر سب کچھ تحریر کروا رکھا ہے. اللہ کو اس تحریر کی کوئی حاجت نہیں ہے، مگر مخلوق اور صاحب ایمان لوگوں کی بھی تسلی کے لیے سب اللہ کو معلوم ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہونا ایک شے ہے، اور اللہ نے ہم لوگوں کو روبوٹ بنا کر زمین پر بھیجا یہ دوسری شے ہے. ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے طے کر دیا تو ہمارا کیا قصور ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے. البتہ ہمیں جس میدان میں اللہ نے اختیار دیا اس اختیار کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے کل جواب دہ ضرور ہے. تو ہاں یہ لوح محفوظ کا ذکر ہے جہاں تمام تقدیریں سب کچھ لکھ دیا گیا. اور اس میں ایک بڑا مثبت پہلو ہمارے لیے کیا ہے، اچھا جو میرے بارے میں اللہ نے لکھ دیا مجھے مل کر رہے گا تو میں حرام میں کیوں ڈالوں. بندہ مومن اگر اس کو اس اینگل سے لیتا ہے تو مطمئن رہتا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے مل کر رہے گا، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، میرا کم نہیں ہوگا. اور وہ انڈیوں قسم کی محنتوں میں نہیں جائے گا دین کے اور فرائض کو فراموش کر کے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ جتنا لکھا ہوا اتنا ہی ملنا ہے، تو میں کیوں اور فرائض کو چھوڑ کر اسی ایک فریضے یعنی کمانے کے اندر لگا رہوں. وہ مطمئن رہے گا اور ایک باوقار زندگی ویسی گزارے گا جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کو مطلوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض لوگ 24 گھنٹے ذہن میں یہ چیز تھوپ لیتے ہیں کہ مجھے ہر وقت کام کرنا ہے اور اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے، رزق کو میں وسعت دینی ہے. تو وہ رات کو 11 بجے بھی لگے ہوئے ہیں اسی چکر میں، یعنی 2 اور 2 4، اور بعض لوگ 2 اور 2 5 کے چکر میں ہوتے ہیں. شکر ہے آپ نے 2 2 5 ہی کہا ہے. جی، اگر اس کو ہم رزق کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، اس کو اگر ہم محدود اوقات اس کے لیے کر دیے جائیں تو کیا یہ دین کا تقاضا ہے؟ اگر رزق کا وسیع مفہوم اور زندگی کا اصل مقصد سامنے ہو تو یہ محدود کر دیے جائیں نہیں، یہ محدود کر دیے جانے چاہیے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے قرآن حکیم تو ہمارے سامنے تصور آخرت رکھتا ہے. قرآن حکیم تو میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے تم نے اللہ کا بندہ بھی بننا ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی بھی بننا ہے. تم نے صرف کمانا نہیں ہے، راہ خدا میں خرچ بھی کرنا ہے. تم نے نماز زکوٰۃ روزہ حج کا بھی اہتمام کرنا ہے. تم نے حقوق العباد کی بھی فکر کرنی. تم نے مخلوق جو محتاج ہے اس کے کام میں آنے کی کوشش کرنی ہے، اور تم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش بھی کرنی. چھوٹی سی اجازت دیجیے گا، بعض صحابہ کو دیکھتے تھے دوسرے صحابہ سورج ابھی نکلا ہے، ذرا تیزی اس میں آئی ہے، چاش کا وقت ہوا، دکان بند کر کے واپس جا رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ کہا میری ضرورت پوری ہو گئی میرے بھائی، بس میں جا رہا ہوں، میرا دوسرا بھائی تھوڑا کما لے گا اور بھی کرنے کے کام ہمارے ذمہ ہے. تو گویا قناعت، ہاں جزاک اللہ خیر، قناعت کا بھی تصور ہے اور کل آخرت کا تصور بھی ہے. اگر وہاں کا رزق چاہیے
تو ادھر ایک جس کو ہم آج معاش کے ڈسکشن کے تناظر میں بات کر رہے تھے، یہ تو رزق کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے نا۔ رزق تو نیک اولاد بھی ہے، تو اولاد کو نیک بنانے کی فکر اور کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، ان کو سب سے بڑا رزق وحی کا قرآن کا دیا گیا۔ اس قرآن کی امانت میرے پاس ہے، تو کیا میری راتوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ کہ دنیا میں اربوں انسانوں نے کلمہ نہیں پڑھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کیا میں اس قرآن سے روحانی رزق حاصل کر رہا ہوں؟ جی، اور کیا میں قرآن کو مطلوب انسان کا نمونہ پیش کر کے دنیا کے سامنے دعوت دین کا کام پیش کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، شیخ صاحب نے بالتفصیل گفتگو بیان فرما دی کہ دین کا فلسفہ کیا ہے، دین کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، ہم میں کون کون سی صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنا رزق ہمارے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس فلسفے کو، اس روح کو اور اس روشنی کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ حلال دنیا کا حساب دینا ہے اور حرام دنیا کا عذاب سہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور وسعتیں عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے کوئز کے حوالے سے اور آج کے قول کے حوالے سے۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی؟ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی؟ حضرت آمنہ علیہ السلام سے، یا حضرت سارہ علیہ السلام سے، یا حضرت حاجرہ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 شیخ صاحب قرآن اندازی آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اسد رضا صاحب ہے سکھر سے۔ اسد رضا صاحب سکھر سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی بات قول ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر